بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام روبرو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عارف بہار۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت مہمان کے طور پر موجود ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی سروسز میں اپنا ایک بھرپور رول ادا کر چکی ہیں۔ انہوں نے بہت سے حکمرانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ ان کے حالات کا، ان کے اقدامات کے چشمدید گواہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے معروف اینکر پرسن ہیں اور ایک خوش مزاج اور خوش الہان شخصیت ہے، سردار جاوید ایوب خان صاحب۔ جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اب آپ آزاد ہیں بندشوں سے، رکاوٹوں سے جو ایک سرکاری ملازمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو کیسا رہا یہ آپ کا سفر؟ اور آپ نے بہت سے حکمرانوں کے ساتھ کام کیا کہ جن کا آپ خود بتائیں گے کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، تو ان میں سے کس حکمران کو آپ نے بہتر پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صاحب بہت شکریہ، ایک تو سب کو مبارک ہو کشمیر ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم جو یہاں سے جس کا آغاز کیا گیا ہے، بہت سب کو مبارک ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں ڈیلیور کر سکیں گے، اور جو مختلف جو سوسائٹل ایشوز ہیں اور جو بیچ میں جو ڈسکنیکٹ آتا ہے بہت ساری چیزوں میں آتا ہے جس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ برج کرنے کے لیے آئی ووڈ سے کہ یہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے۔ عرصہ ایک طویل عرصہ رہا نوکری کا۔ کراچی یونیورسٹی سے جب میں فارغ ہوا تو کچھ عرصہ میں اسلام آباد میں نے جاب کی، اور وہ جاب بھی پی ایم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تھی، اور بائی ورچو آف آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے اٹ، بٹ بائی ورچو آف لک کہ میں وہاں پہ پی ایم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تھا۔ اس کا جو سب سے بڑا جو میرے لیے ایک بہتر جو پہلو رہا، جو مثبت پہلو رہا، وہ یہ رہا کہ وہاں پہ جو میرا کام تھا وہ نیشنل پریس کو سمرائز کر کے اور ڈیلی بیسس کے اوپر صبح اور شام اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھیں ان کو اس کی رپورٹ جانی ہوتی تھی، تو میڈیا ریلیٹڈ کام تھا۔ اور کیونکہ کراچی یونیورسٹی میں کچھ ایسی سماجی اور سیاسی جو ایکٹیویٹیز بھی رہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو بولنا اور لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کو آرگنائز کرنا، یہ کچھ ہنر تھے جو وہاں سے ہم ساتھ لے کے چلے، کراچی یونیورسٹی سے جو سیکھا۔ انٹریکٹ کرنا، کراچی پریس کلب کے اندر ایک ریگولر وزٹر کے طور کے اوپر صحافی حضرات کے ساتھ رابطہ، اور پھر تھوڑا بہت قلم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ رابطہ ناتا، یہ ایک تعلق رہا۔ تو جب وہاں پہ آیا تو وہاں جو فیڈرل بیوروکریسی ہے، مجھے یہ ہمیشہ یہ احساس رہا کہ ان لوگ کی قدرت کی طرف سے ایک میرے لیے ایک طرح سے ایک شاید اس کی پلاننگ تھی کہ میں وہاں پہ جو پہنچا اور وہاں پہ جو مجھے کام کرنے کا موقع ملا، تو فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن کے لوگ وہاں پہ تھے، جن میں بہت سارے نام ہیں، اسماعیل پٹیل صاحب سے لے کے اور انور صاحب سے لے کے اینڈ دین لاٹ مینی پیپل، خاص کر میاں شبیر انور، اور یہ ساری فیملی سول سروسز کی فیملی ہے، میاں اظہر ان کے بڑے بھائی تھے۔ تو بہرحال ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بہرحال وہ ایک کنٹریکچوئل جاب تھی، تو میں وہاں سے جب گورنمنٹ میں آزاد کشمیر میں آ گیا، تو یہاں پہ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام ایک پوزیشن تھی۔ اس وقت کے جو ڈپارٹمنٹ تھا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ونگ تھا وائلڈ لائف اینڈ فشریز کا، تو اس کے لیے میں نے وہاں پہ اپلائی کر دیا۔ تو اس وقت ابھی تو یہ پہلے ایڈہاک اپائنٹمنٹ ہونی تھی، تو وہ ٹائم تھا راجہ ممتاز راٹھور صاحب کا، مرحوم کا۔ تو میرے وہاں پہ اس کے آرڈر تو ہو گئے، لیکن آرڈرز جاری نہیں ہو رہے تھے، تو کوئی ایشو تھا، تو بہرحال سم ہاؤ وہ اچھا اس میں کچھ کنٹیسٹر بھی تھے، پتہ نہیں یہ بات کس حد تک یہاں پہ میں یہ پوچھوں گا کہ راٹھور صاحب کا اب آپ نے ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سفر ہے ایک ملازمت کا وہ وہاں سے شروع جی وہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد سردار عبدالقیوم خان صاحب آئے، سردار سکندر حیات خان صاحب آئے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب آئے، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا گیا۔ یہی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ایک ظاہر ہے آپ چشمدید گواہ بھی ہیں اس سسٹم کے، ان واقعات کے، ان ادوار میں جو گزرے، تو کیا سمجھتے ہیں انتظامی لحاظ سے، امانت و دیانت کے لحاظ سے کس دور کو آپ آئیڈیل کہیں گے، کس حکمران کو کہیں گے ان میں سے؟ ہر ایک کی اپنی، اچھا یہ جتنے جو نام آپ نے لیے نا، بارنگ اے فیو، یہ تمام لوگ یہ بڑے لوگ تھے۔ راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب بہت ہی بے لوث شخصیت تھے، ایک جسے کہہ لیں کہ کلندر مزاج کے آدمی تھے، ملنگ مزاج کے آدمی تھے۔ یہ جو دنیاوی آسائشیں یا جو بہت سارے بہت خوش لباس، لیکن حقیقتاً اندر سے وہ ان کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک صوفی تھا، اور وہ بڑے وسیع دل کے آدمی تھے۔ تو لیکن ان کا دورانیہ مختصر رہا،
لیکن وہ ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور کچھ موقع مجھے وہاں پہ بھی جب میں پی ایم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تھا تو آزاد کشمیر کی کچھ قیادت کو جب یہ وہاں پہ آتے تھے تو میرا ایک انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد سردار قیوم صاحب کا دور آیا تو سردار قیوم صاحب بڑے آدمی تھے. آزاد کشمیر کی سیاست میں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو دانش ہے اور ان کا جو ایکیومن تھا, پولیٹیکل ایکیومن تھا, وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آیا, بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ایک عوامیت تھی بے تحاشا تھی. اور پھر ان کی جو چیز جو میں نے جو آبزرو کی کہ وہ جو بیوروکریسی ٹاپ کی تھی ان کے بارے میں پرسنلی ان کی انفارمیشن بڑی ہوتی تھی. مطلب انفارمیشن ان اے گڈ سینس کہ وہ لوگوں کو کتنے بہتر لوگوں کو آگے لانے کے حوالے سے. اور پھر جو پولیٹیکلی جو ان کا ورکر تھا, بعض لوگ اس حوالے سے یہ بھی کرتے ہیں جی کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ جو وہ سبز ڈائریوں والے پھرتے رہتے تھے اور وہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. تو لیکن یہ تھا کہ ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لاٹ تھی ان کو بھی انہوں نے ایک طرح سے اکاموڈیٹ رکھا. جاوید صاحب اس دور سے ہی کوئی انتظامی گرفت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی. جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی انتظامی معاملات پہ یعنی جو ڈیولپمنٹ ہے اور باقی ہے کوئی گرفت کچھ کمزور ہونا شروع نہیں ہوئی تھی سردار قیوم صاحب کے دور میں؟ اس میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کس طرح سے کہنی چاہیے, لیکن بعض اوقات جب آپ کے اپنے ہی احباب جب اس میں جس کو کہہ لیں کہ منظر عام پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو دے وانٹ اے اسپیس. اس میں جو اسپیس کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ان کے لیے شفقتیں. مثلا جب اگر میڈیا بھی کبھی لکھتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے میڈیا والے کہتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں ہے, وہ تو بولتے رہتے ہیں, میں تو جو مناسب سمجھوں گا میں کروں گا. تو یہ ایک ایسا رویہ تھا میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے کہ جو بیوروکریسی ہے یا نیچے جو ایک جزا و سزا کا نظام ہے اس پر بھی کچھ زد پڑی ہے. سردار صاحب کی طبیعت میں نرمی تو تھی, مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ان کا جو ہے ادارہ جاتی سے زیادہ میرے خیال میں ان کا اس بات کے اوپر یقین تھا کہ ووٹ کی قوت سے لوگوں کا احتساب زیادہ بہتر انداز سے ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک پولیٹیکل ایک جو سمجھ لیں کہ سٹانس تھا. جبکہ یہ چیزیں ہیں کہ جب ادارہ جاتی طور کے اوپر کرپشن پروان چڑھنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے یہ مسٹ ہے کہ آپ کے اپنے اندر جو ہے پھر سزا و جزا کا عمل اور دیگر جو چیزیں. لیکن بعض ادارے ایز اے ٹول اگر استعمال ہونا شروع ہو جائیں تو پھر بھی وہ ایک پرابلم ہے. تو ہمارے ہاں وہ ایک توازن ابھی دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن میں پارشلی آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ان کے انتظامی معاملات کے اوپر یہ ایک تاثر تھا کہ ان کی گرفت جو ہے اس طرح سے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ عوام کے اندر لوگوں کے اندر ایک اطمینان تھا, لوگوں کے اندر انزائٹی نہیں تھی, ان کا ایک سینس آف اونرشپ تھا گورنمنٹ کے اوپر اور اکراس دی بورڈ تھا. اچھا اسی طرح جو دیگر جو پولیٹیکل جو اپوننٹس تھے دے ور ناٹ فیلنگ تھریٹنڈ. ان کو یہ تھا کہ جب چاہیں اور جس وقت چاہیں ہم وزیر اعظم وقت سے مل سکتے ہیں, ہماری ان تک ایکسیس ہے. تو جب آپ اتنے اوپن بھی ہوں اور اتنے آپ کے اندر جو ہے لچک بھی ہوئی ساری چیزیں ہوں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا اس میں اس کے بعد کی جو شخصیات ہیں ان کا آپ اگر سرسری سا ہمیں سکندر حیات صاحب اس کے بعد آ جاتے ہیں. تو سکندر حیات صاحب ایکسلنٹ ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن شاید ان کا جو پہلا دور تھا جب ہم نے نہیں دیکھا, سیکنڈ دور میں وہ اتنی ان کی صحت بھی اس طرح سے وہ نہیں تھی. ہاں جی ہاں کیونکہ اب بہت سارے جو چیلنج کرنے والے لوگ تھے نا وہ سامنے آ رہے تھے. تو اس لحاظ سے پھر ود ان پارٹی رینک اینڈ فائل کے اندر پھر ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک کلینش کلر بھی آ جاتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا آپ کے اوور آل جو سسٹم ہے بعض اوقات اس کے اوپر وہ اس کے ہمیں اثرات نظر آتے ہیں. تو وہ جب کلر آ جاتا ہے تو پھر خواہ مخواہ کی باقی لوگوں کے اندر بھی ایک جو ہے اس کے لیے ایک ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے. اس سلسلے کو آپ بیرسٹر سلطان محمود تک ختم کریں گے یا پھر اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرانا سلسلہ تھا وہ جو شخصیات تھی قداور وہ پھر کہیں نہ کہیں آپ کو پھر کہیں نظر آتا ہے؟ دیکھیں بیرسٹر سلطان صاحب کا جو دور تھا نا دیٹ واز ایکسلنٹ. مطلب چیف ایگزیکٹو کا مٹیریل جو بیرسٹر سلطان صاحب کی شکل میں آزاد کشمیر میں نظر آئے اس کے بعد بہت کم لوگ ایسے لوگ نہیں نظر آئے. وہ کمال آدمی تھے اور ان کے اندر جو تھا وہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ کسی ایک کے لیے کوئی تخصیص نہیں تھی, کسی ایک کے لیے راستے نہیں کھلے, وہ سبھی کے لیے تھے. اس سلسلے کو آپ یہاں ختم کرتے تو یہاں سے آگے جو اب آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا. سکندر حیات صاحب
پر ختم کریں اس کو. تو اس کے بعد پھر جو ایک کلاس آتی گئی چیف ایگزیکٹوز کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان میں سے آپ ان میں ٹیلنٹ تو تھا، مطلب اس کے بعد صدر عتیق صاحب آ جاتے ہیں. صدر عتیق صاحب آتے ہیں، اور صدر عتیق صاحب کے اندر اس وقت موجودہ جتنے ہمارے جو اس وقت پولیٹیکل فگرز موجود ہیں، ان سب میں جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کی حالات اور جو ایشوز کے اوپر جو گرفت ہے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بے مثال ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹولی ان کا بھی یہ ایک ایشو رہا، اور شاید اس طرح سے ایڈمنسٹریشن ان کی وہ تگڑی نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو ان کے گھر سے جو ایک تربیت ملی تھی، اور ایک یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے ورثے میں یا ایک پیدائشی طور کے اوپر جی وہ ایک پار کاریڈورز کے اندر ان کی ایکسیس تھی، اور وہ اس کی حالات اور وہ اس کے جو جوڑ توڑ تھے ان کو وہ جانتے تھے. لیکن صدر عتیق صاحب کی کچھ اپنی ڈاکٹرائن بھی تھی، جو شاید آپ یہ کہہ لیں کہ وقت سے بہت پہلے کی چیز تھی، یا آزاد کشمیر کے اندر کیونکہ جمہوریت کا تسلسل رہا ہے، اس تسلسل کی وجہ سے یہاں پہ بعض چیزیں لوگ جلدی ڈائجسٹ نہیں کرتے. گو کہ یہاں لوگوں کے اندر کوئی ایسا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایسا مادہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی آپ یعنی وہ جس کو وہ لفظ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن بہت زیادہ جس کے اندر جو آپ کو جس کے اندر ریزسٹنس بہت زیادہ وہ آ جائے. اچھا، اب آپ سیکٹری حکومت کے طور پر بھی آپ نے اپنا کام کیا، تو کون سا وہ مرحلہ تھا کہ جب کسی حکمران نے آپ کو ایسا کام کرنے کو کہا، ایسے احکامات دیے کہ جو آپ کی طبیعت پر ایک بار گراں کے طور پر رہی اور آپ نے نو کہا؟ اچھا، اس میں ایک چیز کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ یہاں پہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا ہم نے ذکر نہیں کیا. راجہ فاروق حیدر صاحب کی ایک بحیثیت حکمران آزاد کشمیر میں انہوں نے ایک بڑا اچھا ڈیلیور بھی کیا، لیکن 2-3 چیزیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں، جس میں ایک NTS کا ہے، پھر جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو شاہرات ہیں جو آزاد کشمیر میں جو ایک روڈ نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا، اور پھر پبلسز کمیشن کی تخلیق کے اندر بھی ان کا ایک بڑا وہ تھا. سیکنڈ ان کا جو کردار تھا کہ میں ان کے دور میں ہی سیکٹری ایلیویٹ ہوا، لیکن کبھی انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کبھی یہ نہیں کہا کہ جی کہ میں نے یہ کام کہا ہے اور یہ آپ کر دیں. نیور. اپوزیشن میں رہتے ہوئے شاید وہ کبھی کہہ دیں کہ یار میں یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے گا، اور انہوں نے کبھی چیز کے اوپر اس کے اوپر بحث نہیں کیا. اچھا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ صدر عتیق صاحب کے دور میں ہی میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں تھا. تو اس وقت یہ زلزلے کے بعد روڈوں وغیرہ کا نیٹ ورک بحال ہونا تھا، تو ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہٹیاں ہیں وہاں پہ کافی تباہ کاری ہوئی تھی. تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کو اپنے طور کے اوپر ڈوزر وغیرہ ہائر کر کے تو انہوں نے کچے ٹریکس وغیرہ بنا دیے تھے، اینڈ دین دے ور رننگ فار دا بلز. اور اس سارے معاملے میں وہ ایک لمبی روداد ہے. کیپٹن یوسف اور اس وقت ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، تو میں نے مجھے اس کے اوپر بہت پریشر ہے، تو میں نے وہ فائل بھیجی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ کو. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ کر دیں. تو میں نے کہا سر آپ کی اپروول کے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر آپ ہیں. تو وہ خیر وہ سم ہاؤ وہ زبانی مجھے کہہ رہے تھے، تو آئی واز ناٹ ریڈی ٹو اپروو کہ جی کہ یہ اس چیز کو، مطلب میں اس کے اوپر میرا تھا کہ میں نے کہا سر میری سبمیشن یہی ہوگی کہ آپ اس کے اوپر اپروول دے دیں. خیر اس عرصے میں سردار قیوم صاحب کا فون آتا ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ جاوید صاحب یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے کام کیا ہوا تو آپ لوگ ان کو سزا دے رہے ہیں کہ یہ ابھی تک ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں وہاں پہ. تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی، اور وہ انہوں نے بڑے اس کو سنا، اور اس کے بعد انہوں نے آج تک فون نہیں کیا. میں نے کہا سر ادائیگیاں ہوں گی لیکن کسی پروسیس میں ڈال کے ہوں گی، جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں جو ساری چیزیں وہ پوری کر کے تو ضرور ادائیگیاں کریں گے سر. تو اس میں ہمارا وہ کوئی نہیں، لیکن ہمیں پروسیس اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو مکمل کر لیں. انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی نو کہا آپ نے ایک طرح سے، یعنی اس کو ایک وہ کرتے ہوئے تو اس کو انہوں نے پھر اس کے انہوں نے وہ کیا. تو جاوید صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کی کہ عمومی تاثر تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو سسٹم ہے موجودہ یہ کولیپس کر گیا ہے. میں چاہوں گا مختصر الفاظ میں آپ تجزیہ اپنا دیں کہ کیا واقعی یہ تاثر درست ہے، اور اب راکھ کا ایک ڈھیر ہے اور اس راکھ سے ہم نے دوبارہ کوئی چیز کھڑی کرنی ہے اور تیار کرنی ہے. اچھا، ایک تو پہلے ادھر نا آر صاحب یہ کیونکہ بڑی ٹرمنالوجی ہے نا کہ سسٹم جو ہے کولیپس کر گیا ہے.
ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ سسٹم کی تھوڑا سا ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا جی کہ کون سا, کیا ہم سول سروسز کے نظام کی بات کر رہے ہیں, کیا ہم اوور آل پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں, یا ریاست اور عوام کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. انہیں دو حوالوں سے اگر آپ کریں تو جی. تو اچھا, جہاں تک جو سول سروسز کا جو ہے, تو بات یہ ہے جی کہ آپ کا جو بھی ڈھیلا ڈھالا نظام چل رہا ہے وہ سول سروسز کے نظام کی وجہ سے چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو آپ کی جو سول سروسز ہیں, جو ٹاپ بیوروکریسی ہے, وہ ریسورس ایلوکیشن کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے. تو ریسورس ایلوکیشن کرتے ہوئے ان کا اپنا کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتی. جب پولیٹیشین اپنے لحاظ سے اور اپنے کانسٹیٹوئنسی میں یا اپنے ایریا آف انٹرسٹ میں جب وہ زور دیتے ہیں, تو اس وقت جو بیوروکریٹ ہے اس کا رول آتا ہے کہ وہ جوڈیشیس جو ہے ایلوکیشن آف دا ریسورسز کا, یعنی آپ اس تاثر کی نفی کریں گے اس بات کی. اب میں مطلب اس بات کو میں اس انداز کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ لیکن ایک بڑے 2-3 کچھ عرصے سے کہہ لیں کہ ایک بڑے سوچے سمجھے انداز کے تحت بیوروکریسی کے امیج کو ٹارنش کیا جا رہا اور کیا گیا ہے. 1 سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اپنی بیوروکریسی کو اہمیت دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں, ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں, نہ کہ ان کو آپ جو ہے روند کے رکھنے کی پالیسی کے اوپر کار بند رہے. یہ اس کی وجہ سے جو ہے تو پھر آپ کا سسٹم کولیپس کرے گا جب لوگ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, اور جب ریسورس ایلوکیشن ان سے چھن جائے گی, درست, تو اس کے بعد آپ کا سسٹم بیٹھ جائے گا. بہت بہت شکریہ جاوید ایوب صاحب. سردار جاوید ایوب صاحب ہمارے مہمان تھے, ان سے ہونے والی گفتگو امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.